अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आगाज़ में और जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो काफ़ी हद तक JIT पैनामा रहेगा, लेकिन इस सब में जो पिवट पॉइंट है आजकल खबरों में जो रह रहे हैं वो है सेनेटर निहाल हाशमी साहब। नाज़रीन, सेनेटर साहब ने जिस तरह से अपने रवैये में तब्दीली लेकर आए, जिस तरह से उन्होंने अपने पैतरे बदले हैं, आपने देखा होगा अक्सर वो एक ग्राफ होता है जो पहले ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ये बिल्कुल सेनेटर साहब के मिजाज की अक्कासी करता है इस तरह का ग्राफ। आपको मैं बहुत पीछे नहीं, बिल्कुल माजी करीब में लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि सेनेटर साहब ने जब वो अपनी वलवला अंगेज जो शीरी तकरीर की, जिसके बाद उनको लेने के देने पड़ गए, उसके बाद उनकी क्या हालत हुई, और ठीक 2 से 4 दिनों के वक्फे के बाद सेनेटर साहब अब किस मूड में हैं, अब वो किस जो है वो तबीयत के साथ बात करते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये छोटा सा क्लिप है, ये देखिए ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा सेनेटर साहब का मिजाज कैसा है। और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत डरता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझसे गलत बयानी ना हो। मैं जिसके बारे में अगर कोई राय रखता हूँ उसे बरमला इजहार करता हूँ। मेरा अल्लाह शाहिद है, मैंने किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं बात की। मैं अदलिया का बहुत एहतराम करता हूँ और मैंने एक अमूमी पाकिस्तान में एक माइंड सेट के ख़िलाफ़ बात की। मैंने ना अदलिया कोई और ना JIT के बारे में बात की। 24 घंटे मुझे दिखाया गया डिस्टॉर्ट करके। ये 14 मिनट की तकरीर है एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की, एक सच्चे दीनदार की, एक कायद आज़म के सच्चे बेटे की। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों से कहूँगा कि ये 14 मिनट को दिखाइए बस, आपने 24 घंटे बहुत दिखाए। और ये भी जुर्म है कि किसी गलत चीज़ को बार बार TV में दिखाया जाए, और ये भी जुर्म है कि उसको बुनियाद बना के हमला किया जाए इदारों पे। इमरान खान साहब ने अभी हमला किया मेरी तकरीर को बुनियाद बना के, तो मेरे साथ शरीक जुर्म होंगे वो। जब मैं रिप्लाई करूंगा तो कंटेम्प्ट इमरान खान ने किया, मैंने नहीं किया है। ये आपने देखा कि किस तरह से निहाल हाशमी साहब आसमान पे चढ़े, किस तरह से उससे अगले क्लिप में नीचे आए। ये तब की फुटेज है नाज़रीन, जब वो सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन उनकी पेशी, जब उनको बुला लिया गया कि आए जनाब जो कलमात आपने कहे जरा उनकी वजाहत पेश करें। उसके बाद 2-3 दिन में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि दोबारा पारा जो है वो ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा, उन्होंने एक बात की अपने आखिरी क्लिप में कि मेरी फुटेज को, मेरी वीडियो को स्याको सबा के बगैर चलाया गया। 14 मिनट की ये फुटेज है, ये वीडियो है, 24 घंटे इसको चलाया गया। उन्होंने कहा कि 14 मिनट की फुटेज दिखाएं। स्याको सबा के बगैर किस तरह से मीडिया ने चलाया। अब आपको मैं ये रेयर फुटेज जो इस पूरे शो की है, जिसको निहाल हाशमी साहब होस्ट कर रहे थे, ये खुद देखिए आप उन्होंने क्या कहा, ताकि उनका ये गिला भी दूर हो जाए कि हमने उनके सिर्फ और सिर्फ चंद क्लिप्स उठा के वो नशर कर दी। देखिए जरा। उस नवाज शरीफ का किरदार ये है जिसको आसमान की बुलंदी पे ले जाना चाहिए था। पाकिस्तान में बैठे हुए बेगैरतों ने उसको एहतसाब के कटहरे में ले गए। किसी और कौम में नवाज शरीफ होता तो सच उसको पूछते कि तुमने हमें ऐसे भी कुव्वत बना दिया, ये जुर्रत के साथ। और यहाँ चंद साजिशी वो किसी भी इदारे में हो, मैं आपके आंख डाल के कह रहा हूँ, छोड़ेंगे नहीं हम पाकिस्तान बनाने वालों को जो तंग कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूत करने वालों को जो तंग कर रहे हैं, उनके लिए हम तंग कर देंगे। मैं जब चलता हूँ कराची के सड़कों पे, पाकिस्तान के सड़कों पे, तो मैं 2 ही किस्म के लोग देखता हूँ। एक आप जैसे बाज़मीन बाग़ैरत और एक ऐसे बेगैरत लुटेरे तनख्वाह लेके पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी की बात करने वालों। ये जो कायद आज़म के बेटों का काफिला है ना, ये तनख्वाह लेती नहीं, पाकिस्तान को तनख्वाह देती है। ये जनाब वो दूसरा क्लिप था जो कि जिसकी शिकायत कर रहे थे निहाल साहब
کہ وہ نہیں دکھایا. ان میں تو اس کلپ میں تو میں نے احادیث پڑھی ہیں, اس کلپ میں تو میں نے آواز کی باتیں, دین کو, وہ دیندار انسان ہے, میں نے دین کی باتیں کی ہیں. ہمیں جوائن کیا جناب, بڑی دیر سے صبر کر رہے تھے, میری گفتگو بھی سن رہے تھے, کلپس بھی سن رہے تھے. ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے, بہت ہی نفیس آدمی ہیں سر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ساتھ ہی ساتھ سینیٹر کریم خواجہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. فیمل اینالسٹ تجزیہ نگار جناب طارق پیزادہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اعجاز چودھری صاحب نے. سر میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں, آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب گفتگو سیریس ہے لیکن مجھ سے رہا نہیں جا رہا یہ سوال پوچھے بغیر. مولا جٹ مووی دیکھی ہے آپ نے؟ آپ کو یاد ہو لیٹ 80s میں مولا جٹ مووی آئی تھی سر, یہ انداز اس سے ملتا جلتا نہیں ہے کہیں سینیٹر نہال ہاشمی صاحب کا؟ ہے دیکھیں, فلموں سے آپ ملائیں, کسی ایکٹر سے ملائیں, اداکاری سے ملائیں, مگر میں اس اسٹیٹمنٹ کی بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں. میں خود جوڈیشری کا ایک احترام کرتا ہوں کیونکہ 10-15 سالوں سے میں بھی جوڈیشری سپریم کورٹ میں اسپیشلی سارے جج صاحبان کے پاس میں خود پیش ہوتا رہتا ہوں مختلف ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر. آج میں نہال ہاشمی ہماری پارٹی کا تھا, مگر اب میں اس کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نہال ہاشمی ایک پارٹی کا سینئر ورکر بھی تھا, جنرل سیکریٹری بھی تھا, سینیٹر بھی تھا. بہت غیر ذمہ داری کی بات انہوں نے کی ہے اور پارٹی کی لیڈرشپ کو اس نے جو ہے وہ اور تکلیف پہنچائی ہے. آپ دیکھیں کہ اس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو کچھ ہو رہا تھا, یا ہمارے جو آبجیکشن تھے حسین نواز کے 2 ممبران کے اوپر, جو واٹس ایپ کال کے ساتھ جو ریلیٹ بھی ہو رہی تھی چیزیں, مگر وہ ساری چیزیں مطلب ہمیں ایک بڑا عمومی تاثر ہے, جو تاثر کسی حد تک ہمیں لگتا ہے, ہم نے آنریبل ججز کی آبزرویشن میں بھی سنا کہ ان کے ذہن میں بھی تاثر بیٹھ چکا ہے کہ یہ تقریر یا الفاظ ان کے اپنے نہیں تھے, کہیں سے کہلوائے گئے تھے. اچھا اس کی ایک دلیل ہمارے سامنے میں نے بھی ناظرین کو دکھائی کہ ایک طرف وہ جوشیلی تقریر, اس سے اگلے دن سپریم کورٹ میں بالکل بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں, اور اس سے اگلے دن 3-4 دنوں کی بات ہے, یہ کل یا پرسوں کا کلپ ہوگا, دوبارہ وہی تم تراخ, وہی جوش جذبہ سامنے آ گیا, وہی لہجہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں نے پارٹی کے لیے, پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے جو یہ ایک اپنی جان کی بازی کی جو بات کی ہے کہ قربانی دے دی, قربانی کی بات جو میں نے کی ہے, اس وجہ سے پارٹی اس چیز کو جو ہے وہ ایک خوش ہوگی. مگر پارٹی کو جو تکلیف اس کی اسٹیٹمنٹ سے ہوئی اور لیڈرشپ کو جو اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی, تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں تھی. اور اس کے بعد کیس کا بھی, اور اس کے بعد جو کیس کا جو کہہ دیا کہ بھئی کیس بھی اس کے خلاف ہونا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ یہ میں اپنا چانس, اور جو انہوں نے ابھی دوبارہ جو یہ غلطی کر رہا ہے, آدمی دیکھو نا, غلطی ہو گئی, کہے کہ مجھ سے غیر ذمہ دارانہ آیا, جو بھی میرا مائنڈ گھوم گیا اور میں نے یہ دے دی, مگر اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ میں جو ہے وہ آج سینیٹ سے مجھے یہ چیزیں سمجھ میں ٹھیک ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جی اسی بات پہ, ہاشمی صاحب کی بات پہ, کہ اب وہ چونکہ انہوں نے درخواست بھیجی ہے چیئرمین سینیٹ کو کہ اب میرا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے, نہ جانے ان کو اچانک ایک رات میں کیا سوجھی کہ انہوں نے کہا یہ تو میں نے غلطی کر لی استعفیٰ دے کے سینیٹرشپ سے. ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں نہال ہاشمی صاحب کے بارے میں, ذرا یہ سنیں آپ. جب آپ بکرے کی قربانی قبول ہی نہیں کریں گے تو پھر بکرا بھاگ جائے گا. بات تو یہ ہے کہ اس نے تو قربانی دی, لیکن اس کی قربانی کو آپ نے قبول ہی نہیں کیا. آپ نے اگلے دن جو ہے وہ اس کو عدالت میں بھی جو ہے وہ طلب ہو گیا, اس سے اگلے دن اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بھی درج ہو گیا. تو بکرا تو قربانی دینے کو تیار ہے, لیکن کوئی قربانی قبول بھی کرے نا. اعجاز چودھری صاحب, یہ اب کوئی عام شخص بات نہیں کر رہا نا. ثناء اللہ صاحب بڑے قریبی ہیں شہباز شریف صاحب کے بھی, بڑے میاں صاحب کے بھی. ابھی الفاظ بڑے اہم ہیں کہ بکرے کی قربانی قبول ہی نہیں کی, یعنی میاں صاحب کو قبول ہی نہیں ہے ان کی قربانی, تو بکرا جو ہے اب بفر گیا, وہ کہتا ہے کہ نہیں اب تو میں اپنی جان بچاؤں گا. چودھری صاحب. علی بھائی بہت شکریہ علی بھائی. وہ ظفر صاحب نے کہا تھا کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. یہ تو جو آج آپ نے رانا ثناء اللہ کا کلپ دکھا دیا ہے نا جی, اس سے آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ اصل میں ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت یہ کام ان سے لیا گیا تھا, اور جو اس کا نتیجہ نکلنا تھا اور جو وہ اثرات ڈالنا چاہتے تھے انہوں نے ڈال دیے. اب وہ چاہتے تھے کہ فوری طور پہ ڈیمیج بھی ریکور ہو جائے, یعنی اپنی طرف سے جو نقصان ہونا ہے, بکرے کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. عدالت نے جو بھی الفاظ ادا کیے گئے
اس کا جو آپ نے خود کہا ہے کہ ایک تاثر لے لیا ہے انہوں نے. آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے 2 الفاظ اب تک استعمال کیے ہیں, ایک گاڈ فادر کا اور دوسرا ان کے لیے مافیا کا, سسیلین مافیا کا. تو اس سے بالکل واضح ہے رانا ثناء اللہ کے اس کلپ سے جو ابھی آپ نے, ورنہ مجھے شاید اپنی بات سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرنا تھی کہ یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ہے. کس لیے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پرویز رشید صاحب کا وہ عدالت کی دھمکی, دانیال عزیز کی جس کو 7 تاریخ کو طلب کر لیا گیا عدالت میں, خواجہ سعد رفیق کی تقریر, رانا ثناء اللہ کی پہلی تقریر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر چوک اور چوراہے سے جنازہ اٹھے گا. جی یہ ایک پاس ٹرانزیکشن ہے. عدالت ان ساری باتوں کو ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھتی ہے, تب جا کر وہ انہوں نے ایک نہیں, جو سب ایک بڑا عام سوال میرا آپ لے لیجئے گا, لیکن یہاں تک اس کی اسٹیٹمنٹ سے اگر گورنمنٹ کو فائدہ ہوا, پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو فائدہ ہوا, پھر آپ کی بات صحیح ہے. اگر نقصان ہوا, ایسے پرانے سیاستدان ہیں اور ایسے ہم کوئی غلطیاں ایسی کریں گے. ایک تو میں علی بھائی آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ نے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو آج کی نشست میں دعوت نہیں دینی تھی. یہ دوسری مرتبہ ہے پچھلے 4 روز میں کہ میں نے اینکر سے درخواست کی ہے کہ اس ایشو کے اوپر, دیکھیں ہر آدمی کا ایک شخصی تاثر ہوتا ہے, اس کا اپنا کردار ہوتا ہے سیاست کے اندر, اور وہ اپنی پارٹی سے یعنی اختلاف بھی رکھتا ہے. یعنی پوری شخصیت اگر ڈاکٹر رمیش کمار کی آپ دیکھتے ہیں اور اس کا تجزیہ کریں, ان کا کوئی ان کے ساتھ نہیں بنتا, لگا ہی نہیں کھاتی ہے, اس لیے انہیں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو. میں نے جو 5-7 نام لیے نا, اس لیے بالکل نہیں بلانا چاہیے تھا ان کو. یہ آپ نے بڑے کم لرنڈ لوگ ہیں پی ایم ایل این میں, ایک بات سے ڈاکٹر صاحب ایک ہے تو پھر کیا کریں, انہی کو تکلیف دینا پڑتی ہے. میرے سوال پہ آئیے گا, میرا بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے سر, وہ لے لیجیے گا سامنے. سر میرا پرٹیننٹ کوسچن لے لیجیے گا پلیز, آپ کے لیے ہے, میں پھر باقی مہمانوں کی طرف بریک کے بعد آؤں گا. سر قربانی کی بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے, یہ قربانی مانگی کیوں گئی تھی؟ اور یہ کیا یہ جو سینیٹر بنتے ہیں, عوام کے ووٹ لے کے ایم این اے بنتے ہیں, ایم پی اے بنتے ہیں, کیا یہ لیڈروں پہ قربان ہونے کے لیے بنتے ہیں؟ قربانی مانگی کیوں گئی تھی سر؟ دیکھیں, ایک سوال کیا ابھی ڈاکٹر صاحب نے اور ایک سوال کیا آپ نے. میں ان دونوں سوالوں کو اس طرح لیتا ہوں, دیکھیں یہ جب سے جے آئی ٹی شروع ہوئی ہے نا, اور اب تک اس میں پیش ہوئے ہیں طارق شفیع, حسین نواز, حسن نواز اور وہ سعید صاحب, ان چاروں نے جے آئی ٹی کو جا کے کچھ نہیں بتایا, کچھ بھی نہیں بتایا, اور بالکل صاف جو عدالت میں وکلاء کا رویہ تھا وہی ان کا رویہ. معلوم ہے کہ اس کو ہم نے سیاسی طور پہ ہینڈل کرنا ہے. آپ میرا فکرہ مکمل ہونے دیں. پہنچتی ہے اعجاز صاحب تصویر لیک ہوتی ہے, پہلے اعجاز چودھری علی عزیزی کے پاس پہنچتی ہے. جے آئی ٹی کچھ نہیں بتایا, پہلے آپ کو پتا ہے. آپ گزارش سن لیں نا, گزارش سن لیں. اس آپ تو میاں نواز شریف اور نہال ہاشمی کی نیتوں کے بارے میں مجھے بتا رہے ہیں. سر I'm really sorry, مجھے انہوں نے بریک پہ جانا ہے, آپ کا جملہ میں آیا ہو, مجھے بریک پہ کوئک بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ناظرین, پرویز رشید صاحب نے کیا کہا تھا پینما کے حوالے سے, اور بلکہ پینما کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا. ناظرین یہاں پر قصہ یہ ہے, یہ ایک اور تاثر پایا جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے معذرت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے دوستوں میں, کہ یہ ایک ٹیسٹر چھوڑتے ہیں, یہ ٹیسٹ کرتے ہیں, یہ پنچ کرتے ہیں, اس کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ریاکشن کیا آئے گا, اور پھر اس ریاکشن کو دیکھتے ہوئے بھانپتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. پرویز رشید صاحب کا کہنا, خواجہ سعد رفیق صاحب کا کہنا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں, چبائے نہیں جائیں گے, ہماری جو صفحے ہیں وہ کسی کو پڑھنے نہیں آتے, بلا بلا, یہ تمام چیزیں ٹیسٹر کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں, اور یہی ٹیسٹر کہا جا رہا ہے کہ نہال ہاشمی بھی ثابت ہوئے. میں بریک کے بعد اس پہ بات کروں گا. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں, کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے, جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے, اور
मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे। डॉन पनामा पेपर्स का जब फैसला आता है उससे पहले डॉन लीज की कंट्रोवर्सी उरूज पर थी और उसी कंट्रोवर्सी के पेश नज़र परवेज रशीद साहब को न सिर्फ अपनी वजारत से हाथ धोना पड़े थे बल्कि वो काफ़ी अरसे तक मंजर आम से गायब हो गए। अब जब पनामा लीज के फैसले को सेलिब्रेट किया जा रहा था नाज़रीन PM हाउस में, तो आप देख सकते हैं कि बाकी
ممبران کے ساتھ پرویز رشید صاحب بالکل بغل میں کھڑے ہیں نواز شریف صاحب کے, مسکرا بھی رہے ہیں. یعنی وہ اس اہم کچن کیبنٹ, اس حلقے کا حصہ ابھی بھی موجود ہیں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پرویز رشید صاحب کو, جو کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے, یعنی ملک کی سیکیورٹی کی بریچ میں ان کا حصہ تھا, اس لیے ان کو وزارت سے نکال دیا گیا. لیکن جب سیلیبریشن کی بات آتی ہے تو پرویز رشید صاحب اس میں موجود ہوتے ہیں. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا جب پہلا نوٹیفیکیشن آتا ہے تو اس میں پرویز رشید, یعنی پی ایم ہاؤس سے جو پہلا نوٹیفیکیشن آتا ہے اور ذمہ داران کا تعین اس میں کیا جاتا ہے, اس میں پرویز رشید صاحب کا نام نہیں تھا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے خود ان کو فارغ کیا ہے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے تھے. ڈان لیگ کے سلسلے میں آپ نے پہلے نوٹیفیکیشن میں نام نہیں ڈالا, یعنی پہلا ٹیسٹر آپ نے مارا, پھر اس ٹیسٹر کا جواب آتا ہے ایک ٹویٹ کی صورت میں کہ جناب نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ. اب جب ثابت ہو گیا کہ ٹیسٹر ناکام رہا ہے تو پھر اگلا نوٹیفیکیشن آتا ہے جس نوٹیفیکیشن میں پرویز رشید صاحب کا نام ڈال دیا جاتا ہے. سینیٹر کریم صاحب, سر یہ کیا آپ اگری کرتے ہیں اس ایک اور پرسیپشن سے کہ مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ ایک ٹیسٹنگ گیم کرتے ہیں, ریئیکشن دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر پالیسی بناتے ہیں؟ مسلم لیگ اس سلسلے میں شروع سے ان کا ٹریک ریکارڈ یہی رہا ہے. عدالتوں نے ان کو اگر فارغ کیا اس وقت بھی ان کا یہی تھا, عدالتوں پہ حملے بھی انہوں نے کیے, اور یہ بے صبر لوگ ہیں, پینک کرتے ہیں اور اپنی پینکی میں سارا پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس وقت بھی یہ پینک والی پوزیشن میں ہے. جس طرح یہ نیال ہاشمی والا ایپیسوڈ ہوا ہے, پہلے لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ نیال ہاشمی نے خود کی ہے, مگر ابھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے آج کے دن. کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیا جو اپنا استعفیٰ واپس لینا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے محسوس ہوتا ہے؟ ان کا جو جس طرح ان کا ٹون رہا ہے, جس طرح رانا ثناءاللہ جو ان کے مین اسپوکس پرسن ہیں, ان کی جو باتیں ہیں اور جس طرح جو ڈرامہ یہ رچا رہے ہیں, اس سے ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ ایک انگلش مووی ہے بڑی مشہور رہی ہے, جوری ایٹ رن. جی, اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک بندے پر کیس ہوتا ہے, پھر وکیل ہوتا ہے, وہ جو جوری پر مختلف اس کے ٹریک ریکارڈز نکالتا ہے, وہاں جو جج ہوتا ہے اس پر سوالیہ نشان کرتا ہے, آخر میں دیکھتے ہیں کہ جج اور جوری بھاگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلم لیگ نے بھی اس مسئلے میں اسی طرح کا ٹریک لیا ہے کہ جی آئی ٹی پر بھی سوالیہ نشان نکالو, ججز پر بھی عدم اعتماد کرو, جو ان کی بات. اچھا, ویسے اس مسئلے میں نہیں, اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے پاس, میں بریک کے بعد جب آؤں گا واپس تو پھر میں بتاؤں گا کہ نیب نے جب تھوڑا کہا کہ جناب کچھ احتساب کی بات کریں تو تب کیا ہوا, بے صبر ہو جاتے ہیں. ان میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صبر, ہم اپنی تعریف نہیں کرتے, ہم میں صبر بہت زیادہ ہے پیپلز پارٹی میں. عدالتوں کا احترام بھی کیا ہے, سزائیں بھی کاٹی ہے, بھگتی بھی ہیں. چلے, یہی نکتہ. پیرزادہ صاحب, کیا آج کی تاریخ تک آپ بھی یہی تاثر رکھتے ہیں جیسا کہ کچھ معزز جج صاحبان نے بھی آبزرویشن دی that نہال ہاشمی was not a lone wolf؟ بالکل. دیکھیں, نواز شریف کی پارٹی کا کوئی ملازم, کارکن, وزیر, اہلکار, مشیر اس میں جرت ہی نہیں ہو سکتی. یہ پچھلے 3 دفعہ کی وزارتیں جو ان کی ہیں نا, وزارت ہائے عظمیٰ میاں صاحب کی, ان کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اور میری آنکھوں کے سامنے کی ہیں. ان کے ہاں جب میٹنگز ہوتی ہیں ان میں نہ تو کسی کو اجازت کے بغیر بولنے کا اختیار ہوتا ہے, اور جب یہ بات کرتے ہیں تو صاحب کے مزاج کے مطابق کرتے ہیں. اور دوسری یہ کہ ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے اپنی سیٹ سے منتخب ہو کر نہیں آیا. اور سینیٹر ہونا, میں سب کا احترام کرتا ہوں, سینیٹر ہونا تو بالکل ایک تحفہ ہوتا ہے, اس سے سیاسی تحفے بازی ہے نا, اور کیا ہے. تو یہ ہر پارٹی کو وہ اختیارات ملے ہوئے ہیں یہ تحائف دینے کا, تو ان کو بھی تحفے کے طور پر دیا ہو, ورنہ یہ تو کہ 10 ووٹیں نہیں لے سکتے کہیں بھی. لیکن ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ تو اس ملک میں پتہ نہیں ایک زبان چل پڑی ہے. میں اس بازاریت اپنی پارٹی کے لوگ ہیں, میں اس بازاریت کی طرف نہیں جاؤں گا, میرے نزدیک بازاری بات ہے, سنجیدہ رہنے دیتے ہیں. نہال ہاشمی میرے ساتھ سما پروگرام میں تھے, اور جب بہت سخت تنقید ہوئی نواز شریف پر تو انہوں نے کہا یہ طارق پیرزادہ جو ہے یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے. تو میں نے اس کے جواب میں اتنا کہا تھا, میں غیر ملکی ایجنٹ سے لیکن میں پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہوں. اس کے کہنے سے مراد یہ تھی 1% بھی امکان نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کا کوئی آدمی ان کی مرضی کے بغیر, اسے کیا کہتے ہیں, کیسے, آپ کو یاد ہے مشاہد اللہ کی حرکت, مالدیو میں عیش کر رہا تھا نا, تو اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا, یہ بی بی سی کا انٹرویو والا, اسے جناب بلایا, اس کی کرسی بحال رکھی انہوں نے, اس سے عہدہ لے لیا,
اور یہی صورتحال نحال کی طرف ہے. انہوں نے کہا یار ذرا عدالت کے اوپر دباؤ تو ڈالو نا, پہلے اس کی گردن مروڑو عدالت کی, اس کے پھر تھوڑے سے جھک جاؤ, پھر اس کے بعد کنفرنٹ کرو اور اس کو متنازع بنا دو, عدالت کو, جے آئی ٹی کو, دونوں کو. اور چونکہ جج صاحبان نے ایک پوزیشن لی ہے اس مسئلے پر, میں نہیں جانتا کہ جج اعجاز الحسن آخر میں کیا کرے گا, لیکن اگر انسانوں کی رائے پر اعتبار کر کے کوئی رائے دی جا سکتی ہے تو میاں صاحب کو اس وقت بھیانک خواب نظر آنے شروع ہو چکے ہیں. ویسے جو مرزا صاحب نے بات کی اس پہ کوئی شک ویسے رہ تو نہیں گیا کہ آپ کی طرف سے تابڑ توڑ حملے ضرور کیے گئے ہیں جوڈیشری پر بھی, جے آئی ٹی پر بھی؟ میں کہتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آنا کہ ہم عوام میں جائیں گے, انصاف کی بات کریں گے, یہ ٹھیک ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جب بھی کوئی جوڈیشری میں کوئی جاتا ہے, چاہے ون پارٹی چاہے ادر پارٹی, جو بھی جاتا ہے انصاف کی امید کے لیے جاتا ہے, اور بندہ انصاف کوئی کسی سے سیٹسفائی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, مگر اس کو فیصلہ ماننا پڑتا ہے. ماننے کے بعد پھر جب جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو مینڈیٹ آتا ہے وہ عوام کے تھرو آتا ہے, لازمی عوام کے پاس جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہمارے فیصلہ فیور میں آئے گا. عمران خان بولے گا کہ میں نے سب کچھ کیا مگر میرے ساتھ ناانصافی ہوئی, آج عوام مجھے ووٹ دو, میں اپنی حکومت آگے کروں گا. ہم بولیں گے کہ بھئی ہمارے ساتھ بات یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آتی ہے. مگر آج ابھی پیرزادہ صاحب نے کہا کہ مجھے بھی سما کے پروگرام میں کہہ دیا کہ آپ غیر ملکی ایجنٹ ہیں, یہ ہے. اب ٹی وی کے اوپر ایسی بات کرنا یہ اچھی بات یہ ہے. اس نے آپ کے ساتھی نہیں کہا تھا, دیکھیں ہمارے ساتھی نے کہا, میں کہتا ہوں کہ ایک جو ہمارا ساتھی, میں وقفہ بالکل, مگر یہ کہنا کہ ہم اس کو کہیں گے کہ آپ جوڈیشری کے خلاف یہ لفظ الفاظ استعمال کرو, کیوں نہیں, بالکل غلط. یہ آپ ایسی یہ اس نے غیر ذمہ داری کا اپنے طور پر, ذمہ داری نہیں, آپ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اپنے طور پر میں بریک کے بعد آؤں گا. لیکن ناظرین ایک چھوٹی سی چیز میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں, پھر اس پر ہم آگے بات کریں گے. جب کسی ادارے نے, اور ایک دفعہ پھر سر میں آپ چونکہ آپ بڑے شفیق آدمی ہیں لیکن نیب نہیں, ہاں جب نیب, میں نیب ایک ایگزامپل کے طور پر رکھوں گا آپ کے سامنے, لیکن جب کسی ادارے نے نون لیگ پر ہاتھ ڈالنے کی, احتساب کرنے کی کوشش کی ہے, سب میدان جنگ میں اس طرح آتے ہیں جیسے اس ادارے کو, اس انٹیٹی کو جو ہے وہ چیر پھاڑ کے ایک طرف رکھ دیں گے. چلیں یہ بھی ایک آپ کا موقف آ گیا. شارپ بریک, لیکن میں بریک کے بعد اسی پہ بات کروں گا. بریک لیتے ہیں. رمضان پہ بھوک تو کچھ بھی کھانے سے مٹ سکتی ہے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست
बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन? एहतिसाब की बंदूक। ख्वाबज़ादे। इसके अलावा देखिए, पैसे दो बिजली लो। कुदरत हुई मेहरबान। फिर कमेटी बन गई। और जहलुम का जालिम। ये जो खिड़की खुली है, हर दिल की धड़कन यहीं पे जुड़ी है। कोई रखे यहाँ सब कुछ सजाकर और कोई तूफान मचाकर। किसी के दर्द में मरहम लगाए, कहीं गर्मी में ठंडी हवाएं, कहीं सहले ये सारे सितम, किसी के बस इसके दम से भरम। कहीं सेल्फी में इसका शामिल हो जाना, और कभी रोमांटिक होने का बहाना। कभी मायूसी का सामान तो कभी सब्र का इम्तिहान। कोई इसको खोले यूं ही बिला वजह, किसी के लिए है ये जादू से भरा। हर एक आईने में कहानी नहीं है। पेल रेफ्रिजरेटर, इसकी ठंडक भरी खिड़की से जुड़ा है पाकिस्तान के हर घर का रिश्ता। पेल, चेंज योर लाइफ। वेलकम रमजान विद चार्जी डबल वॉल्यूम ऑफर। रमजान के महीने में रिचार्ज करें या नई चार्जी डिवाइस खरीदें और अगले 6 माह तक हासिल करें हर रिचार्ज पे डबल वॉल्यूम। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। हमने इन बच्चों को हाथ धोने का कहा, लेकिन वॉश के बाद रहा सिर्फ एक हाथ साफ। आइए देखते हैं क्यों। जी हाँ, सिर्फ एक हाथ साफ, क्योंकि सेफगार्ड जर्म स्क्रीन टेक्नोलॉजी ज्यादा तरह के जर्म से फाइट करे अगले वॉश तक। सेफगार्ड, पाकिस्तान बेस्ट एंटीबैक्टीरियल सोप। मैं इस पुल के नीचे इन बच्चों को पढ़ाती हूँ। प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग नहीं है, पर किसी को पढ़ाने के लिए इन सब की जरूरत भी नहीं होती। जरूरत होती है मेहनत की, अच्छे कल की चाहत की। इस रमजान बनो अच्छाई की मिसाल, क्योंकि अच्छे कल की उम्मीद तुम ही तो हो। वीडियो स्ट्रीमिंग, म्यूजिक, सोशलाइजिंग, डाउनलोडिंग, पाकिस्तान के सबसे बड़े और बेहतरीन डेटा नेटवर्क जैज़ के साथ, जो आपकी सहूलत और जरूरत के मुताबिक लाया। डेली, वीकली और मंथली डेटा बंडल अभी *443*2# मिला। जैज़, दुनिया को बता दो। अरे अलार्म नहीं बजा सुबह। ओहो, बहुत लेट हो गया हूँ। बड़ा इंटरव्यू है आज। अच्छा भाई साहब, कट जाएगा। ये है जिलेट ब्लू2 प्लस, जो दे महफूज शेव कहीं भी कैसे भी। जिलेट ब्लू2 प्लस क्रोमियम प्लेटेड ब्लेड्स के साथ, जो चले 5 शेव तक। थैंक यू सो मच। जिलेट, द बेस्ट अ मैन कैन गेट। आपका सामान रह गया था। शुक्रिया बेटा।
रोजा खोल के जा। जैसे नेकियों से भरा है माह रमजान, वैसे ही खास गुलाब और बेश कीमत संदल के खालिस अर्कियात से भरा है जामे शीरी। कर्शी जामे शीरी। मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है, पूरे घर में घूमता फिरता है, हर चीज मुंह में डाल लेता है, इसीलिए उसका पेट खराब हो जाता है। बच्चे की 80% सेहत का तहफ्फुज उसके पेट से होता है, इसीलिए आपको चाहिए नेस्ले नीडो 1+। 1 से 3 साल के बच्चों के लिए खास दूध जिसमें है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स जो रखे बेबी के पेट को अंदर से महफूज। नेस्ले नीडो 1+, पेट महफूज, नशोनुमा भरपूर। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बेहतरीन डेटा नेटवर्क लाया रमजान ऑफर। दिन में सिर्फ 10 रुपए के इस्तेमाल पर पाएं रात भर लातादाद मिनट्स, SMS और 100 MB इंटरनेट। एक बार *518# मिलाएं। खुदा मेरे खुदा करम फरमा, सहरी मुबारक, हमें किसी का वसीला बना। जैज़ वारिद, एक नेटवर्क, एक आवाज। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। चौधरी साहब पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जब ऐसा हुआ कि किसी इदारे ने कोई बात की या इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश की, कैसा रिएक्शन आया। नैब की मिसाल हमारी बड़ी रीसेंट है और हमारे सामने है, वो ज़रा सुन लें कि जनाब जब नैब 150 मेगा करप्शन केसेस ले जाने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में तो कैसा रिएक्शन का सामना करना पड़ा, उससे मुलाहिजा कीजिए। एक नैब जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहाँ जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं, नहीं देखते कि ये केस जो है वो सही है या नहीं है, गलत केसेस के ऊपर भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं। मियां मनशा, उसको आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे जो आप अपने वेटिंग रूम में बैठाते हैं, फिर उसकी वहाँ से जो है वो तस्वीरें जारी करवाते हैं, फिर उसके बाद जो अखबारों में ख़बर लगती है कि जी वो बैठे हैं मुजरिम की तरह से, फिर उनकी बहू बेटियों के शराफती कार्ड के ऊपर जो है लगी तस्वीरें जो है वो बाहर लीक होती हैं और उनके मतलब जो है वो छापा जाता है कि जी ये देखें जी उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट है। नैब में कुछ कबाहतें और उन कबाहतों के लिए हमने भी कुछ तजावीज़ मरतब की हैं। किसी के पर नहीं काटने, लेकिन अगर किसी के नाखून बढ़ गए हों तो उन्हें तराशना जरूरी होता है। नैब को अपने दायरा कार में रह के काम करना चाहिए। पहले पकड़ लेते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। होना चाहिए कि पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए, अगर कोई चीज़ निकले तो फिर लोगों पे खौफ और हरास फैलाने के बजाय इसको ट्रांसपेरेंट और अबव बोर्ड होना चाहिए। आज ये बात जो पूरी दुनिया कर रही है कि नैब को अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा, नैब को किसी की पगड़ी उछालने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की भी होनी चाहिए जो इल्ज़ाम लगाने से पहले नहीं सोचते कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। नैब जो है वो अपनी तवानाइयाँ खर्च करेगी तो ऐसा हरगिज़ करने नहीं दिया जाएगा। राना सलाल साहब से पहले जो साहब बात कर रहे थे उनकी नैब के हवाले से गुफ्तगू सुन के तो मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया कि वो क्या गुफ्तगू करेंगे। खैर चौधरी साहब, सर नाखून तराशने की बात की थी परवेज रशीद साहब ने, अब एक बात तो सामने आ चुकी है कि नैब ने अगर कोशिश की किसी तरह से कार्रवाई करने की तो एक नहीं, सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, पूरी की पूरी टीम ही उनके पीछे पड़ गई सर नैब के। वैसे अली भाई आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया आज के प्रोग्राम के लिए, इसकी तो दाद आपको जरूर देनी चाहिए सर। ये तारिक साहब की टीम के काम है। असल में बादशाह सलामत जो बोलते हैं उनकी पैरवी में बाकी जो मुसाहिबीन हैं, ये PMLN का पुराना तरीक़ाकार है, ये कोई नया तरीक़ाकार नहीं है। अलबत्ता मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाहता था ना वक्फे से पहले, वो एक आध फिक्र में ज़रूर सुन लीजिए। ये जब से यानी मिठाइयाँ जिस दिन बांटी गईं उस दिन से लेकर आज तक जब इन्हें बिल्कुल वाज़े हो गया कि JIT में जाकर ये अपने आप को क्लियर नहीं कर सकते, तो इन्होंने पूरी एक्टिविटी को सैबोटाज करना शुरू कर दिया है और इसको एक सियासी इशू बनाकर वो पब्लिक के सामने जाना चाहते हैं। वरना हुसैन नवाज पहले दिन JIT में पेश होकर बाहर आके उन्होंने अपना नाता जो था हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ मिला दिया था, कितने राम राम कितने टेंट हैं। यानी यहाँ तक जो सोच रखे हुए हैं उन्हें मालूम है
کہ یہاں پر تو جو بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد پبلک میں اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنا، ٹھیک ہے، پبلک میں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا. چلیں جج صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، چونکہ میرے پاس وقت کم ہے تو ہم بڑی بریف سی گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. سر کون سی چیزیں آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا؟ صرف فکرہ کوئکلی کیجئے، ایک فکرہ صرف لے لیں، ایک فکرہ واٹس ایپ جس پہ مجھے بڑا افسوس ہے انصار عباسی نے لکھا، اس کے بعد حسین کی تصویر، اس کے بعد نہال ہاشمی صاحب کا یو ٹرن، یہ ایک ہی سلسلے کی ساری کڑیاں ہیں. یہ پاس ٹرانزیکشن کے ساتھ جوڑ کے دیکھی جائیں گی اور تب آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ پورا جو پاکستان کے سامنے منظر اپنا بنا رہے ہیں. اب آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، میں اسی پوائنٹ کو ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھوں گا. عدالت کے اوپر یہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. چوئی صاحب ڈاٹس ملا رہے ہیں، اب وہ سب ڈاٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں. چوئی صاحب کو افسوس تو ہوتا ہے ان اسٹیٹمنٹوں کے اوپر، اور چوئی صاحب آپ کو داد بھی دیتے ہیں جب ایسی چیزیں آپ دکھاتے ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک عبادت ہے، سیاست ایک خدمت ہے، آدمی کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. میری کل بجٹ کی اسپیچ ہے، میں اس کے اندر بھی یہ بات کروں گا. آپ کو جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو آپ کہیں کہ اچھی چیزیں ہیں، جو نیگیٹو ہیں جو آپ کہیں اس کو گورنمنٹ بھی اس کو ریئلائز کرے اور آپ بھی اس کو کہیں. مگر یہاں پہ صرف اور صرف آپ سیاست کرتے ہیں. اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بندہ کوئی غلطی کرتا ہے آپ اس کو سارے کنڈیم کریں. اگر ہم اس کو مگر اس کو آپ ملائیں کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے ہوا، یہ اس نے حکم دیا، یہ اس نے حکم دیا. میں نیب کے اوپر آتا ہوں. دیکھیں نیب نے جو کام کر رہی تھی، کیونکہ نیب کس نے بنائی؟ 1999 میں ہم نے بنائی. آج بھی نیب نیشنل احتساب کمیشن ہم دوبارہ احتساب کا عمل ہی ہم نے کیا. پی ٹی آئی نے تو اپنے صوبے کے اندر احتساب کمیشن کے چیئرمین کو فارغ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ پی ٹی آئی ہمیں سمجھائے یا پیپلز پارٹی ہمیں سمجھائے، یہ غلط ہے. میں پیپلز پارٹی کا موقف لے لیتا ہوں بریک کے بعد. جو ڈانٹ پڑ رہی تھی نیب کو ابھی نون لیگ کے دوستوں کی طرف، میرا خیال ہے وہ شاید 1999 یا لیٹ 90s کی بات کر رہے تھے. اس وقت جو نیب کا رویہ تھا وہ اس پر بات کر رہے تھے کہ جناب یہ نیب جو ہے یہ کیسے حرکتیں کر رہی ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے. بریک کے بعد یہ میں پیپلز پارٹی سے بھی پوچھوں گا اور پیزادہ صاحب سے بھی بات کروں گا وقفہ کے بعد. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں.
देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन एमानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। हाजिर है। मैं पिज़ादा साहब और सेंटर साहब पे जाने से पहले छोटे सा एक और क्लिप है। आज मैंने बहुत वक्त लिया इन क्लिप्स के जरिए, मैं माजरत खा भी उन मेहमानों से, लेकिन बड़ा ज़रूरी है इस्टेब्लिश करना नाज़रीन पूरे मुद्दे को।
وہ چودھری شجاعت صاحب بہت کم بولتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو کام کی بات کر جاتے ہیں. انہوں نے کیا کہا اس پورے مسئلے پہ ذرا سن لیجیے. ان کی جو دونوں بھائیوں کی عادت ہے نواز شریف شہباز شریف کی، یہ بڑی دیر سے جلدی آ رہی ہے کہ یہ عدلیہ کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں، اور نواز شریف شہباز شریف کے کہنے پہ ان کے جسٹس شہزاد علی شاہ جو کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، ان کے ٹیلی فون، اپنا ٹیلی فون نہیں صرف موبائل نہیں صرف، لیکن ان کے جو بیڈ روم کا ٹیلی فون تھا جہاں پر وہ نجی باتیں بھی ہوتی ہیں، اپنے بیڈ روم کے سائڈ ٹیبل کا ٹیلی فون جو ہے وہ وہاں پر ٹیبل لگی ہوئی تھی. جی یہ جملے تھے چودھری شجاعت صاحب. ویڈیو دکھائیے نا. جی میں تو کہوں گا کہ اگر یہ جرم میں اختلاف کر رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، بھلی پرائم منسٹر کے نام، اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا تو پھر تو پہلے تو اس کو انکوائری میں ڈالنا چاہیے کہ آپ ٹیسٹیفائی کریں. اگر ان بات ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نہال ہاشمی کی طرح، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے ہی بات کی. ڈاکٹر رمیش آپ کو انتظار کس چیز کا کریں نا، حکومت آپ کی ہے. سر یہ بڑی بات کر گئی انہوں نے کہ جی فون تک ٹیپ کروا دیں، اس حد تک چلے جاتے ہیں، کام آگے نہیں بڑھے گا. چودھری صاحب ان کے ہنسا رہے ہیں، اور چودھری صاحب نے جو باتیں کی بالکل صحیح کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چھانگا مانگا ہے پاکستان میں انہوں نے شروع کیا، کرپشن ہے انہوں نے شروع کی، اداروں پر بے اعتمادی انہوں نے شروع کی ہر دور میں جب بھی یہ پرائم منسٹر بنے ہیں، اور انہوں نے ججز کو ٹیلی فون کیے جس پر ججز بھی پھنسے تھے. تو یہ چیزیں ان میں برداشت نام کی چیز نہیں ہے. ان کی مینٹلٹی وہی بادشاہت والی ہے، اور ابھی ایٹ اینڈ آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھنسے پڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تبدیلی آپ دیکھیں گے پاکستان میں. شیخ رشید صاحب بھی یہ کہتے ہیں تبدیلی دیکھیں گے. اب یہ جنٹل شپ بنے، ان کی عددی اکثریت ہے پارلیمنٹ میں، وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، چھوڑ کر کسی اور کو دے دیں. اب ٹھیک ہے پیرزادہ صاحب. سر میں پریسائسلی ہونے کیا جا رہا ہے سر حالات کو دیکھ. میری جمع تفریق میں میاں صاحب کے پاس 3 رستے ہیں. جی یا تو عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آ جائے، اس صورت میں یہ ان کی گرفتاری پکی ہے، وزارت سے فارغ ہوتے ہی یہ گرفتار ہیں، مقدمے بے شمار ہیں ان کے پاس ان کے خلاف. اگر یہ اس کیا کہتے ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور دوسرا جو اہم بات ہے وہ کر لیتا ہوں، اور وہاں سے واپس نہیں آتے ہیں، تو ان کے پاس واحد جو راستہ محفوظ ہے وہ یہی رہ گیا ہے. کیونکہ یہ فیصلہ جو جے آئی ٹی کے سے متعلق ہے، اور قطر کے معاملات کو آپ دیکھیں، اور قطری شہزادے کے نہ آنے کا اعلان دیکھیں، اس کے بعد ان کے پاس دستاویزی سطح پر کچھ نہیں رہ گیا ہے. میں اب اجاز صاحب سے لے کے آپ آخر میں سب کو رسپونڈ کریجیے گا. سر آپ میں سب کو چودھری صاحب دوستوں نے کیا ٹھکرا دیا ہے میاں صاحب کو؟ چودھری صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ان کو آواز نہیں. سر پھر آپ ہی رسپونڈ کر دیں اس کو. کوئی ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی. 3 مرتبہ جو ان کی خواہشات ہیں، جینٹل مین ہیں، ملک کے لیڈر ہیں، 3 مرتبہ پرائم منسٹر بنے ہیں. انہی عوام نے ووٹ دے کے جو ہے وہ الیکٹ کیا ہے. یہ کہنا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، طارق پیرزادہ صاحب یہ آپ کی خواہشات، یہ اپنی خواہشات اپنے پاس، آپ اپنے تجزیہ خواہشات اپنے پاس رکھیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سرخرو ہو کے دوبارہ 2018 میں پی ایم ایل این کی حکومت آ کے یہاں پہ. یہ بات میں کہوں گا، اگر آپ کو جے آئی ٹی فارغ نہیں کرتی تو 2018 آپ کا ہے. اتنے مضبوط ہو کے لیکن جس دیکھیں نا ہماری پرفارمنس سے ڈرتی ہے. حکومت آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے. اس لیے ڈاکٹر رمیش کمار پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے تو ہم سمجھیں کہ گورنمنٹ اب کنفرنٹریشن کی پالیسی سے پیچھے ہٹ چکی ہے. چودھری صاحب سر آپ کا فائنل ٹیک کیا ہوگا سر اس پہ، آخری کمنٹ؟ علی بھائی ایک فکرہ سن لیجئے. علی بھائی آج آپ کو بالکل تازہ بات بتاتا ہوں. آج شہباز شریف صاحب نے تقریر کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے کہ ایک ہی خاندان پر احتساب کی بندوق آپ نے تان لی ہے، ذرا خیال کریں. یعنی وہ ایک ہی طرح کی گفتگو اور ایک ہی طرح کی سخت اور نرم دھمکیاں سپریم کورٹ کو اس وقت دے رہے ہیں. صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، آپ حضرات کا بھی سب شکریہ. آپ نے وقت نکالا. ناظرین دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے
कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस।